السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم تحریک خلافت پڑھ رہے ہیں اور تحریک خلافت میں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ تحریک خلافت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تحریک خلافت کیسے برصغیر کی بڑی تحریکوں میں سے ایک تحریک ثابت ہوئی اور کس طرح کئی سال تک یہ تحریک جاری رہی۔ ہندو اور مسلمان مل کر اس تحریک کو چلا رہے تھے، لیکن اس میں ہندوؤں نے صرف اپنے خاص مقاصد کے لیے اس تحریک کے چلانے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ترکی سے خلافت کا خاتمہ نہ ہو، ترکی کو مختلف حصوں میں نہ تقسیم کیا جائے۔ یہ اس تحریک کے مقاصد تھے جس کے لیے انہوں نے مختلف کوششیں کی۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ برصغیر کی تاریخ میں چلنے والی اس اہم ترین اور اتنی بڑی تحریک کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تحریک خلافت جاری تھی کہ برصغیر کے اندر اور ترکی میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ تحریک اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ یعنی یہ تحریک ابھی چل رہی تھی، لیکن پہلے برصغیر کے اندر کچھ واقعات رونما ہوئے، جو کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک واقعے کا بہانہ بنا کر جو گاندھی تھا اس نے اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اس وقت کیا جبکہ کوئی بھی مسلمان لیڈر جیل سے باہر نہیں تھا اور تحریک پوری طرح گاندھی ہی چلا رہا تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ترکی کے اندر بھی خلافت کا خود سے خاتمہ کر دیا گیا۔ ترکی کے جو قوم پرست تحریک چل رہی تھی، جو آپ نے ترکی کے واقعات میں پڑھا تھا کہ ایک ایسی تحریک چلی مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت، جنہوں نے جو ترک فوج تھی اس کو منظم کر کے دوبارہ سے جنگ کا آغاز کیا تھا، تو انہوں نے خود سے بھی خاتمہ کر دیا۔ تو آگے اب ہم ڈیٹیلز پڑھتے ہیں۔ پہلی ہے موپلا تحریک۔ موپلا بیسیکلی ایک قوم کا نام تھا جو سندھ کے سائیڈ پہ مالابار کا جو ساحل ہے وہاں پر آباد تھی۔ برصغیر کے جنوب میں مالابار کے ساحل کے ساتھ موپلا عربوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اب بیسیکلی اس کا تحریک خلافت سے لنک یہ تھا کہ اوورآل مسلمان انگریز حکومت کی پالیسیوں سے تنگ تھے، تو انہوں نے وہاں پر اپنا خلیفہ بنایا، انگریزی حکومت کے خلاف اپنی تحریک شروع کی اور اپنے خلافت بھی قائم کر دی۔ حکومت نے سختی سے موپلا تحریک کو کچلا، کم از کم 8000 موپلا شہید ہوئے۔ گاندھی اور کانگریس کی قیادت نے موپلوں کے خلاف کارروائی کی مذمت نہ کی بلکہ حکومتی اقدامات کو سراہا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نئے سرے سے خلیج پیدا ہونے لگی۔ اتنی بے دردی سے 8000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف اپنی ایک حکومت قائم کر لی، بغاوت کی اور خلافت قائم کی۔ اس کو کسی بھی سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا اور لوگوں کو صرف قید کر کے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن حکومت نے اس کو سختی سے کچلنے کے لیے 8000 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس سے برصغیر میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ شدید غم اور غصے کا شکار ہوئے، لیکن جو ہندو تھے ان کی قیادت نے اور گاندھی اور کانگریس کی قیادت نے اس کارروائی کی نہ صرف مذمت نہیں کی بلکہ حکومتی اقدام کو سراہا، کہ انہوں نے سراہا یعنی اس کی تعریف کی کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اس تحریک کو ختم کر دیا۔ اس سے مسلمانوں میں شدید نفرت پیدا ہو گئی اور مسلمانوں اور ہندو میں ایک وہ خلیج یعنی فاصلہ پیدا ہونے لگا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے انسیڈنٹ سانحہ چورا چوری۔ چورا چوری ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ ہے، یعنی قصبے کا نام تھا چورا چوری۔ وہاں گاندھی کے اعماء پر ایک بڑا جلوس نکلا اور تھانے کو آگ لگا دی گئی۔ اب چورا چوری قصبے میں گاندھی کے کہنے پر ایک جلوس نکالا گیا اور جو جلوس کے افراد تھے انہوں نے مشتعل ہو کر ایک تھانے کو آگ لگائی۔ 21 سپاہی زندہ جل کر مر گئے۔ گاندھی بہانے کی تلاش میں تھا، یعنی مسلمان آلریڈی حکومت کی پالیسیوں سے تحریک خلافت کے دوران تنگ تھے، جو اس کی حکومت کی اس ٹائم برطانوی حکومت کی انٹرنیشنل پالیسیز تھی مسلمانوں کے خلاف، ترکی کے خلاف، اس سے تنگ تھے۔ دوسری طرف جب موپلا تحریک کو سختی سے ختم کرنے کے لیے 8000 لوگوں کو شہید کیا گیا تو لوگ آلریڈی حکومت کے خلاف ہو گئے تھے، تو اس تحریک کے دوران انہوں نے ایک تھانے کو آگ لگائی اور 21 سپاہی اس کے اندر زندہ جل کر مر گئے۔ گاندھی بہانے کی تلاش میں تھا، اس نے اپنی تحریکوں کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وہی تحریکیں جو اس نے چلائی ہوئی تھیں، تحریک دم تعاون اور
تحریک ترک موالات، سول نافرمانی کی تحریک، یہ تحریکیں ساری گاندھی نے چلائی ہوئی تھی۔ اس نے فوری طور پر ان کے خاتمے کا اعلان کیا اور تحریک خلافت کو یہ تحریکیں بیسکلی تحریک خلافت کے ہی انڈر چل رہی تھیں، تو ان تحریکوں کے خاتمے کے اعلان کا مطلب تحریک خلافت کا خاتمہ تھا۔ اس حوالے سے اس نے علی برادران اور دوسرے مسلم رہنماؤں کی رائے لینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اب اس دوران علی برادران اور جتنے مسلم رہنما تھے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سب کے سب جیلوں میں تھے، تو اب تحریک مکمل طور پر گاندھی کے ہی اختیار میں تھی۔ اس نے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ دراصل اصل وجہ کیا تھی کہ جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی اور گاندھی کو یقین تھا کہ اب وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد پورے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یعنی گاندھی بیسکلی اس تحریک سے چاہتا یہ تھا کہ حکومت کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر حکومت کو بلیک میل کرے، اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ اس کے سارے مقاصد پورے ہو گئے تھے۔ اب اسے پتہ تھا کہ اب حکومت جو پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، فرسٹ ورلڈ وار، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب حکومت کی پوزیشن کافی سیکیور اور مضبوط ہے۔ اب وہ حکومت کو مزید بلیک میل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے پرنس آف ویلز کی آمد۔ بنارس یونیورسٹی میں ہندوؤں نے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی آنے کی دعوت دی تھی۔ مسلمانوں نے پرنس کی آمد پر زبردست مظاہرے کیے، لیکن ہندو اسے بنارس یونیورسٹی کے فنکشن میں لے گئے تاکہ گرانٹ حاصل کر سکیں۔ ہندوؤں کی دوگلی پالیسی نے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہونے لگا۔ وہی چیز جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گاندھی نے مسلمان جو طلبہ تھے ان کو تحریکیں چلانے کے لیے ساتھ ملایا، مسلمانوں کو کہا کہ وہ مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں حکومتی گرانٹ لینا بند کر دیں، طلبہ تعلیم کا بائیکاٹ کریں، لیکن ہندوؤں کو ایسا مشورہ نہیں دیا۔ اور دوسری طرف جو ہندوؤں کی یونیورسٹی تھی بنارس یونیورسٹی، وہاں پر اسپیشلی پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی بلایا گیا، حالانکہ جب وہ ہندوستان آیا تو مسلمانوں نے اس کی آمد پر زبردست مظاہرے کیے تاکہ اس سے مسلمانوں کی ناراضگی کا پتہ چل سکے، لیکن ہندوؤں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب اس سے مسلمانوں میں ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہندو اس تحریک میں صرف اور صرف اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اس تحریک کا خاتمہ ایسے بھی ہوا کہ غازی مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا، وہ جو ترکی لیڈر تھا جس نے ترکی کے اندر ترکی فوج کو نئے سرے سے منظم کر کے جنگ کا دوبارہ آغاز کیا تھا، اس نے ترکی کا کافی بڑا علاقہ تقریباً جہاں پر ترکی زبان بولنے والے ابھی جو افراد ہیں، ترکی جو ملک ہے اس کے بولنے والے افراد تھے، وہ ان سب کو اکٹھا کر کے وہ علاقہ سارا آزاد کروا لیا۔ اور اس نے پھر اس کو آزاد کرواتے ہی اس نے وہاں پر خود سے ترکی کے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح جس خلافت کے لیے مسلمان برصغیر میں تحریک چلا رہے تھے، اس کا خاتمہ خود ترکوں نے کر دیا تھا۔ تو اب اس تحریک کے چلانے کا کوئی خاص مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ آگے بک سے پڑھ لیتے ہیں۔ جنگ عظیم اول تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک یونان ترکی کو مزید تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ اس دوران ایک ترک جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک قوتوں کو مجتمع یعنی اکٹھا کیا اور یونانیوں کو شکست دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ عبد المجید کو اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ قوم پرست رہنما اس کے ہمراہ تھے۔ قوم پرست یعنی جو ترکی قوم کے لیے لڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ میں ترکی پر قبضے کے لیے باہم رقابت موجود تھی، یہی رقابت ترکی کو بچا گئی۔ یعنی روس بھی چاہتا تھا کہ وہ ترکی پر قبضہ کر لے، کیونکہ ترکی کا جو جغرافیہ ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ یورپ اور ایشیا کے بالکل مڈ میں ہے۔ تجارتی مقاصد کی وجہ سے برطانیہ چاہتا تھا کہ وہ ترکی پر قبضہ کرے، اور اس وجہ سے دونوں میں باہمی ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور یہی جو رقابت تھی، یعنی نہ ایک چاہتا تھا کہ دوسرا قبضہ کرے اور نہ دوسرا چاہتا تھا کہ پہلا اس کے اوپر قبضہ کرے، اور یہ رقابت ترکی کو بچا گئی، یعنی وہ بچ گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت نے، کیونکہ مصطفیٰ کمال نے خود سے خلافت کو ختم کر دیا، آخری خلیفہ کو گرفتار کروا دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کمال کی حکومت ایک معاہدہ لوزان اتحادیوں کے ساتھ تحریر کیا۔ اس معاہدے کی شرائط معاہدہ سیورے کے مقابلے میں ترکی کے لیے بہتر تھی۔ یعنی معاہدہ سیورے کے مطابق ترکی نے ایک بھاری جرمانہ ادا کرنا تھا، تاوان ادا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی کے مختلف حصے الگ الگ کر دیے گئے تھے اور ترکی کا وجود خود بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔
یہ اس سے قدرے بہتر تھا کیونکہ اب انہوں نے ترکوں نے اپنے علاقے کو کسی حد تک اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، تو جو تھا برطانیہ اور روس، وہ اب انہوں نے ایک نیا معاہدہ کیا، اسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی شرائط ترکی کے لیے بہتر تھیں، اس لیے اب ترکی میں خلافت ختم ہو گئی اور جمہوریت قائم ہوئی۔ ترکی عرب، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے علاقوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا، یعنی معاہدہ لوزان کے تحت ترکی نے کچھ چیزیں مان لیں کہ وہ عرب، یعنی جتنے عرب کنٹریز تھے جو عربی بولنے والے ہیں، وہ ممالک شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ، یہ ان کے علاقوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا جو پہلے ترکی کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس کے ساتھ حجاز مقدس پر شریف آف مکہ کا کنٹرول ہو گیا اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نئے حالات کی روشنی میں، یعنی ترکی سے جو علاقے اس کے الگ کیے جا رہے تھے، جن کے بچاؤ کے لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ترکی کے حصے نہ کیے جائیں، وہ ترکی نے خود ان کے اوپر اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ مسلمانوں کو اس چیز سے بہت کنسرن تھا کہ حجاز مقدس پر انگریزوں کا کنٹرول نہ ہو جائے، اور ایسا نہیں ہوا بلکہ عربوں کا ہی کنٹرول رہا، تو اس طرح یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ نئے حالات کی روشنی میں برصغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے۔ ایک لحاظ سے تحریک کے مقاصد پورے ہو گئے تھے، مثلاً خلافت کو ترکوں نے خود ختم کر دیا تھا، حجاز مقدس پر عربوں کا کنٹرول ہوا تو اس علاقے کے تقدس اور احترام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، یعنی مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں کسی قسم کی غیر مسلم افواج کا داخلہ ہو اور وہ بے حرمتی کریں کسی طریقے سے ان علاقوں کی، تو ایسا نہیں ہوا اور ترکی بحیثیت ایک ملک موجود رہا۔ تاہم حکومت ترکی نے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد یعنی یہ اس کا خلافت کا انجام ہوا۔ اب تحریک خلافت نے برصغیر کی سیاست پر کیا اثرات چھوڑے؟ مسلمانوں میں سیاسی شعور بڑھنے لگا، یعنی ان کے اندر اس چیز نے جنم لیا کہ انگریز حکومت سے وفاداری کی پالیسی ان کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کو اپنے حقوق کو پہچاننے کی ضروری ہے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا انہیں آنا چاہیے۔ دوسری طرف ان کے اوپر ہندوؤں کی عیاری بھی ظاہر ہو گئی کہ ہندو اگر ان کے ساتھ کسی موقع پر آ کر ملتے ہیں تو اس میں سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح مسلمانوں میں سیاسی شعور بڑھنے لگا۔ گاندھی اور کانگریس کی دوغلی پالیسی بے نقاب ہوئی تو مسلمانوں کو گاندھی کا صحیح چہرہ نظر آیا، یعنی مسلمان جو گاندھی کے ایک جھانسے میں آ گئے تھے، اب ان کو گاندھی کی دوغلی پالیسیاں اور کانگریس کی پالیسیاں بھی سامنے ان کو نظر آنے لگی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ دونوں قوموں میں تعاون دیر پا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اب مسلمان زیادہ حقیقت پسندانہ پالیسیوں پر عمل کرنے لگے۔ تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں بڑا نقصان پہنچا، یعنی اس تحریک سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا، ان کے اندر ہندوؤں اور کانگریس اور گاندھی کی جو مکاریاں اور عیاریاں تھیں وہ واضح ہو گئیں، اور انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اب انہیں حقیقت پسندی سے اپنی پالیسیوں کو ترتیب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس تحریک سے نقصان یہ ہوا کہ مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں کافی نقصان اٹھانے لگے، ملازمتوں سے وہ محروم ہوئے کیونکہ گاندھی نے انہیں ترغیب دی تھی کہ سرکاری ملازمتوں سے وہ خود استعفیٰ دے دیں۔ تحریک ہجرت نے انہیں سخت حالات سے دوچار کیا اور ان کی روزمرہ زندگی ہنگاموں کی وجہ سے بڑی متاثر ہوئی، یعنی مسلسل 2-3 سال تک جو تحریک چلتی رہی، 1920 سے تقریباً 1924 تک، 4 سال تک اس تحریک کی وجہ سے روز کے ہنگاموں، جلسے جلوس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی، عام زندگی جو تھی وہ بہت متاثر ہوئی۔ تحریک ہجرت نے لوگوں کو معاشی لحاظ سے بہت بدحال کر دیا۔ تحریک خلافت سے برصغیر کے مسلمانوں پر یہ واضح ہوا کہ جب تک اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، دوسروں کے بھروسے پر کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، یعنی اس سے مسلمانوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی کسی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ ملنا ان کا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہندو ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کسی مکاری، عیاری یا اپنے فائدے کے لیے۔ تو انہوں نے اس چیز کو بھی سیکھ لیا اس تحریک سے کہ تب تک تحریک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے اپنے بازوؤں میں طاقت نہیں ہوگی، یعنی اگر مسلمان اپنے اوپر بھروسہ کرتے بحیثیت قوم تو یہ تحریک ضرور کامیاب ہوتی، اور اس سے برطانوی حکومت کی جڑیں ہل گئیں، یعنی اس تحریک نے برطانوی حکومت کے اوپر بھی اس کی کمزوریوں کو واضح کیا اور اس کے اوپر بھی کافی اثرات ڈالے، اور اس تحریک نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں کافی حد تک سیاسی شعور پیدا کیا، مسلمانوں میں اس حد تک کانفیڈنس اور اعتماد پیدا کیا کہ آگے چل کر انہوں نے تحریک پاکستان چلائی اور اس کو
کامیابی سے وہ پھر پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ تو تحریک خلافت کا یہاں پر ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔